اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدم کی یہ ادا پسند آئی، توبہ قبول ہوئی، آنسو قبول ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ ہم نے تمہاری توبہ قبول کرنی ہے، تم جس مقام پر تھے اسی مقام پر ہو، اور ہم نے تمہاری اس لفظ کو جو تم سے بہکاوے میں شیطان کی ہوئی معاف کر دیا ہے، اور محض تمہاری معاف نہیں دیا، تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے، تمہاری اداؤں کو اپناتے ہوئے، تمہاری راہ پر چلتے ہوئے، تمہاری اولاد بھی گناہوں کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کے بعد اگر میری چوکھٹ پر آ جائے گی، میرے دروازے پر آ جائے گی اور میرا دروازہ پکڑ کر توبہ کا یہ کہے گی رب مجھے معاف کر دیجئے، تو چاہے وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر آئے اور چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پوری فضا بھر جائے، ایک بار وہ یہ کہہ دے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، تو میں معاف کروں گا۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار طاہرانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار طاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرہ۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشع سیما۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، رہبران قوم و ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ مجھے آپ کی بستی میں بھیجا، اور جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تبھی سے مجھے اس بستی کا نام یاد تھا، اور مجھے اب خیال بھی نہیں تھا کہ یہ بستی، یہاں کی فضائیں، یہاں کی در و دیوار، یہاں کی مسجد کا تقدس ایک بار مجھے پھر یاد کرے گا۔ میں اس مسجد کے امام صاحب کا، ان کی انتظامیہ کا اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آج کی ہماری یہ رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نام لکھ دی، رسول کے نام لکھ دی، مہمان رسول کے ساتھ خاص کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو، ہم سب کے آنے کو، تلاوت کو، نعتوں کو، تقریر کو، دعا کو، دعوت کو، چاہے وہ دینی دعوت ہو یا دسترخوان کی دعوت، آپ کی جد و جہد کو، آپ کی محنتوں کو، ان بچوں کی تلاوت قرآن کو، ان کے استاد کی لگن اور انتھک جد و جہد کو قبول فرما لے۔ اگر وہ قبول کر لے تو زہ نصیب، اگر قبول نہ کرے تو کس کی اس پر اجارہ داری ہے، اور کون اس کے سامنے فریاد کر سکتا ہے کہ آپ نے ہماری عبادت کیوں قبول کی؟ اے میرے عزیزوں، میرے سامنے اس وقت ایک مخصوص مجمع ہے، نوجوانوں کی خاصی تعداد ہے، بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اور ہم زمین کے اس بہترین ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں جسے مسجد کا صحن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاماکن عند اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑے، زمین کا سب سے بہترین حصہ کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں جہاں کسی کا محل تیار ہو، وہ نہیں
جہاں کسی بادشاہ کا قلعہ تیار ہو، وہ نہیں جہاں فوجی چھاؤنی بنی ہوئی ہو، وہ نہیں جہاں پھول کھل رہے ہوں اور خوشبوئیں مہک رہی ہوں، وہ نہیں جہاں حکومت وقت اپنا ایوان سجاتی ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مقام، سب سے پسندیدہ جگہ، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا حصہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں، مسجدیں ہیں، مسجد۔ آج اللہ نے ہمیں ان معصوم بچوں کی تلاوت کے صدقے میں ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ میں آج صرف آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے آیا ہوں، آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل تک کا جو فاصلہ ہے اسے اپنے الفاظوں کو ان تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے اور ہمارے دل کے تالوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں پر جو زنگ لگی ہے اس زنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھرچ کر پھینک دے۔ ہمارے دلوں پر اس وقت سیاہی گناہوں کی وجہ سے لگ چکی ہے، دل سیاہ ہیں، اندھے ہیں، مردہ ہیں، ان میں آوازیں حق نہیں پہنچ رہی۔ کاش یہ دل پھر زندہ ہو جاتے۔ اگر چاہتے ہو کہ دلوں کی زندگی تو زندگی اس دل کو پھر ملے گی قرآن کی تلاوت سے، قرآن کریم سے جڑ جانے سے، قرآن کریم کو دل کے ساتھ لگانے سے، آنکھوں کو قرآن کی زیارت کرانے سے۔ زبان تمہاری قرآن کی تلاوت سے تر ہو، تم بھول چکے ہو کہ تم ہو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان رکھا، مگر آج میرے نوجوان کو لفظ مسلمان سے جڑ ہے اور مسلمان کہلاتے ہوئے ان سے فخر نہیں ہوتا، ناز نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ کیسے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، کاش مجھے تو اسلام کی دہلیز سے کہیں دور دیکھ دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج ہمیں اپنے دین اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے پسند کیا، اور قرآن مقدس میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، اس کا محبوب کوئی دین ہے، اس کا چہیتا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ لیکن ہم آج اس نعمت کے قدردان نہیں۔ میں عام بات آپ سے کروں، تیار ہیں سننے کے لیے؟ کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے گھر میں، سچ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ جنہیں یاد ہو وہی ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ، بس نیچے کر لیجیے۔ تقریباً آدھے حضرات ہاتھ نہیں اٹھا سکے یا ان کے ہاتھ اٹھ نہیں سکے، شاید اسکول میں پروگرام ہوتا تو اٹھ جاتا، مگر مسجد تھی اس لیے سچی گواہی دی۔ افسوس، صد افسوس، ہمیں گانے یاد ہوں، فلمی نغمے یاد ہوں، کرکٹروں کے چوکے اور چھکے، گولڈ میڈل یاد ہوں، قصے اور کہانیاں یاد ہوں، فلموں کی کہانیاں ہمیں یاد ہوں، ہمیں تاریخ یاد ہو، ہمیں اتہاس یاد ہو، لیکن اگر یاد نہ ہو تو ایک چھوٹی سی دعا جو ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ کاش بچپن میں ہم
ان بچوں کی طرح، ان معصوم نونہاروں کی طرح اپنا ایک قاعدہ سینے سے دبائے ہوئے، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کسی امام کے پاس پہنچ جاتے، کسی مکتب میں چلے جاتے تو یہ دعا ہمیں یاد ہو جاتی۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، دعا پڑھوں گا آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے لیے ہمیں کیا سکھایا۔ اس دعا میں ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اور غیر مسلم کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ مسلمان ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، جب اس کے پاس نعمت آتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر نعمت کبھی اس سے چھین جاتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کرتا ہے۔ مگر کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہمیں غذا عطا فرمائی، اس کھانے کو پکانے کے لیے آگ کا اہتمام کیا، اس کھانے کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ برسیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ ہمارا غلہ اگائے، اللہ نے درختوں کو حکم دیا کہ ان درختوں میں پھل آئے اور ان میں اجناس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین سے پانی نکالا، آسمان سے پانی برسایا، پروا اور پشوا ہواؤں کو چلایا، اتنا پورا کائنات کا کارخانہ ایک بیج کے اگانے میں، ایک چاول کی تیاری میں، ایک گیہوں کی بال کے پکانے میں لگ گئے۔ چاند اسے ٹھنڈک پہنچاتا رہا، ستارے اپنی چاندنی سے اس غلے میں ذائقہ پیدا کرتے رہے، مگر اے ناشکر انسان، تو نے ایک جانور کی طرح، تو نے ایک حیوان کی طرح کھانا کھا لیا، اور کھانے کے بعد تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اگر تو یہ کہتا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اطعمنا، دوسرا لفظ ہے وسقانا، اور جس نے پانی پلایا۔ پانی نہ پلاتا کیا حال ہوتا؟ کیا حال ہوتا؟ اگر زمین کی تہہ سے پانی ختم ہو جائے، قل آرائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ قرآن نے کہا بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی سطح کو نیچے لے جائے اور چشموں کو زمین کے اندر اتار دے تو تم میں کوئی ہے مائی کا نام؟ تم میں ہے کوئی جو پانی کو اوپر لے آئے؟ کتنے علاقے ریگستان میں ایسے ہیں، کتنے علاقے مدھیہ پردیش میں ایسے ہیں جہاں 8 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے لیے پانی کو چلانا پڑتا ہے، پانیوں کے لیے لائن لگانی پڑتی ہے جو نئی نویلی پھول آتی ہے، صبح اٹھ کر اسے بھی پانی کے لیے کہیں دور مقام پر جانا پڑتا ہے۔ آج تم ایسی زمین پر رہتے ہو جہاں کوئی گھوڑوں کو پانی آ جائے گا، آوڑے نیچے زمین پر مارو تو پانی نکل آئے گا، لیکن اس پانی کا احساس ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا بچہ، ایک مسلم نوجوان، ایک مسلمان ماں، ایک مسلمان بیٹی جب کھانا کھا کر اٹھتی ہے دسترخوان سمیٹنے سے پہلے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ورنہ اس بھوک سے ہم بے حال و نڈھال ہو جاتے، وسقانا، اور ہمیں پانی پلایا۔ اور تیسری بات ہے وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کیا بنایا؟ بتاؤ کیا بنایا؟ وجعلنا من المسلمین، جس نے مسلمان بنایا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی سے، میں نے کئی جگہ کہا اور آج مطالعہ میں پھر کہہ رہا ہوں، تمہاری اور میری زندگی سے اگر اسلام نکال دیا جائے تو پھر ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ایمان نکال دیا جائے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اگر ہم سے قرآن جیسی نعمت چھین لی جائے تو پھر ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ہم جو کچھ ہے، یاد رکھو نوجوانوں، ہم
اسلام کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے۔ کعبۃ اللہ کی محبت اگر ہمارے دل سے نکال دی جائے تو ہم تو ڈاگوں پر چلنے والے جانور کے سوا کچھ نہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے یہ دنیا حیرانیت کا ننگا ناچ ناچ رہی تھی۔ انسانیت نام کی چیز زمین پر نہیں بچی تھی۔ یہ شیطان کے چنگل میں آ کر، اس لیے کہ شیطان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، یہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جانور بھی حیادار ہیں مگر وہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ بے حیا ہو جائے، اپنا لباس اتارے اور جانوروں جیسا بن جائے۔ اللہ کے رسول جتنے بھی زمین پر آتے ہیں وہ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تو انسان ہے، حیوان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تمام چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی میں بھی سفر کرانے کی حیثیت دی ہے اور سمندروں میں بھی انہیں چلنے کا حوصلہ دیا ہے۔ انبیاء یہی بتانے آتے ہیں کہ شیطان کی راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں بے حیائی کے طریقے بتائے گا، بے حیائی کے راستے پر لے جائے گا، وہ تمہیں اس مقام تک لے جائے گا جہاں وہ خود پہنچ گیا ہے۔ وہ تمہیں سجدوں سے روکے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر راندہ درگاہ ہوا، ذلت کا مستحق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا، جنت میں رہا کرتا تھا، وہاں سے نکالا گیا۔ اللہ نے اس سے کہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے۔ اللہ نے کہا وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر بدلے کے دن یعنی قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا اے آدم، ہم نے تم سے کہا تھا ابلیس کے کہنے میں نہ آنا، ہم نے تم سے کہا تھا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ لیکن اے آدم، ابلیس نے تمہیں بہکایا، اس نے تمہیں پھسلایا، اس نے تمہاری بیوی کے سامنے اور تمہارے سامنے قسمیں کھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھاتا چلا گیا اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا بھائی خواہ ہوں، میں تمہارا سچے معنی میں چاہنے والا ہوں۔ آؤ اس درخت کو چکر کے دیکھو، اس درخت کو کھاتے ہی تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں آ جاؤ گے، موت نہیں آئے گی، جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ اگر درخت کا استعمال نہیں کیا تو تم سے پہلے سے رہتا چلایا ہوں، تم سے جنت کی نعمتیں چھین جائیں گی۔ اس کے بہکاوے میں اس کی قسموں کے سامنے آ کر آدم اور حوا نے اس درخت کا استعمال کر لیا۔ وہ آدم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بی یدی، جن کے بارے میں کہا ونفخت فیہ من روحی، جن کو کہا کہ میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی، جن کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتے سجدہ کریں، جبریل سے لے کر کے عزازیل تک سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جائیں۔ آسمانوں کو حکم دیا کہ تجھے آدم کی خدمت کرنا ہے، زمین کو حکم دیا کہ تجھے انسانیت کی خدمت کرنا ہے، پہاڑوں کو حکم دیا کہ تجھے اولاد آدم کی خدمت میں رہنا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے کہا وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم سوئے زمین پر جو کچھ دیکھ رہے ہو، پھولوں کو حکم ہے ہمارے لیے کھلنے کا اور خوشبو ہمیں دینے کا، کلیوں کو حکم ہے ہمارے لیے چٹکنے کا، کوئل کو حکم ہے ہمارے لیے بولنے کا، سمندروں کو حکم ہے ہمارے لیے بہنے کا اور موجیں لانے کا، دریاؤں کو حکم ہے ہمارے کھیتوں کی آبیاری اور آبپاشی کرنے کا۔ یہ پوری کائنات ہماری خدمت میں ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے جو اس درخت کا استعمال کیا تو سب سے پہلا یہ ہوا کہ ان کے کپڑے کے اتر گئے۔ اتر گئے کہ نہیں؟ اور اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ مگر یہ آدم تھے اور یہ آدم کی اولاد ہے۔ آدم
اپنی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اڑے نہیں، ڈٹ نہیں گئے، تکبر نہیں کیا، آنکھ سے آنسو چھلکے، دل رونے لگا، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا تو نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، ہم درخت کے قریب پہنچ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، تیرا تو ہم کچھ نہیں نکال سکتے، جبریل کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نقصان والوں میں ہم ہیں، گھاٹے والوں میں ہم جائیں گے، پریشانیاں ہم کو آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدم کی یہ ادا پسند آئی، توبہ قبول ہوئی، آنسو قبول ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ ہم نے تمہاری توبہ قبول کرنی ہے، تم جس مقام پر تھے اسی مقام پر ہو، اور ہم نے تمہاری اس لفظ کو جو تم سے بہکاوے میں شیطان کی ہوئی معاف کر دیا ہے، اور محض تمہاری معاف نہیں کیا، تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے، تمہاری اداؤں کو اپناتے ہوئے، تمہاری راہ پر چلتے ہوئے، تمہاری اولاد بھی گناہوں کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کے بعد اگر میری چوکھٹ پر آ جائے گی، میرے دروازے پر آ جائے گی اور میرا دروازہ پکڑ کر توبہ کا یہ کہے گی رب مجھے معاف کر دیجئے، تو چاہے وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر آئے، اور چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پوری فضا بھر جائے، ایک بار وہ یہ کہہ دے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، تو میں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنے محبوب ہو تم، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو تم، پھر بھی گناہ کرتے ہو۔ آدم سے معمولی سا عمل وجود میں آیا کہ انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، اس کا استعمال کر لیا، جنت سے روئے زمین پر آئے، اور یہاں آ کر مار کا شروع ہو گیا۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں آدم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں لیکن اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آتی رہے گی، صحیفے آتے رہیں گے، ہدایت نامہ پہنچتا رہے گا، میں اپنی کتابیں اٹھاتا رہوں گا، میں اپنی طرف سے تمہیں راہ بتاتا رہوں گا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بلاسل جس نے اس طرح اپنی زندگی کی چند سال گزار لیے، اس کا داخلہ موت کے بعد ہی جنت میں ہو جائے۔ آج میں آپ سے صرف یہ کہنے حاضر ہوا ہوں نوجوان، تمہارے پاس اسلام جیسی نعمت ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، رسول پاک جیسا رہبر و رہنما موجود ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے تمہاری طبیعت اندھیریوں میں کیوں رہنے لگی؟ تمہیں اجالوں ہی سے کیوں دشمنی ہو گئی؟ تم شیطان کو اپنا دوست کیوں سمجھنے لگے؟ اپنے رب سے تم نے دوستی کیوں چھوڑ دی؟ تمہارا رب تمہیں میٹھی نیند سلاتا ہے، تم تھک جاتے ہو، نیند کی آغوش میں پہنچتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تھکن کو دور کر دیتا ہے، تم ہونٹوں سے پکارتے ہو اپنے رب کو مولا اولاد نہیں ہے اولاد دے دیجئے، اولاد مل جاتی ہے، اے اللہ اس بچے کو صحت دے دیجئے، صحت مل جاتی ہے، بھوک میں کھانا مانتے ہو تو کھانا مل جاتا ہے، ننگے بدن کپڑا مانتے ہو تو کپڑا مل جاتا ہے، مزدور ہوتے ہو مزدوری نہیں لگتی تو تمہارے کھانے اور پینے کا وہ انتظام کرتا ہے، لیکن اگر وہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، محض 5 وقت میرے گھر میں آ جاؤ، آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں معراج کا سفر کرانا چاہتا ہوں، تم الحمدللہ رب العالمین کہو، تمہیں فرشتوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے رب نے میری تعریف کی، تم الرحمن الرحیم کہو، میں کہنا چاہتا ہوں حسنا علیک عبدی
عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، تم کہو مالک یوم الدین۔ میں فرشتوں اور جنات اور شیطان کے لشکر سے کہنا چاہتا ہوں مسجد علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب تم یہ کہتے ہو ایاک نعبد، تو میں کہتا ہوں سچ کہا میرے بندے نے۔ اور جب تم کہتے ہو ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور افضالین تک جب پہنچتے ہو تو میں کہتا ہوں ھذا بینی و بین عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، تعریف کے میں مستحق ہوں، اور جو سوال کیا ہے وہ میں نے ان کو دی۔ تم یہ نہیں کر سکتے؟ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ یہ پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زمین پر نہیں رکھ سکتے؟ شیطان کو تمہارے اسی سجدے سے چڑ ہے، وہ تمہاری پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری پیشانی غیروں کے سامنے جھکے، تم کبھی پیڑ کے سامنے جھک جاؤ وہ خوش ہو جائے گا، کسی پتھر کے سامنے جھک جاؤ وہ خوش ہو جائے گا، کسی قبر پہ سجدہ کرو وہ خوش ہو جائے گا، کسی دریا کے کنارے سجدہ ریز ہو جاؤ وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کا ایک ہی ٹکراؤ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، اس لیے کہ یہ سجدہ وہ سجدہ ہے اسے سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے شروع کی صورتوں میں مکے میں کہا اے میرے محبوب سجدہ کیجئے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا ورنہ آپ پر ایک سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ کر لو گے پڑھ لو، کر نہیں پاؤ گے کہ بڑا بھاری پڑ گیا۔ ترجمہ کر دے گا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کریے میرے محبوب، وقتریب اور میرے قریب ہو جائیے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دو۔ اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم آج یہ اعلان کر دے کہ جو میری قربت چاہتا ہے، میں نے اپنا پی ایم او اپنا ہاؤس کھول دیا ہے، وہاں میرے دروازے پر میں اسے اپنے قریب کروں گا، تو ہم میں سے کون ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس نہیں جائے گا کہ وزیر اپنے قریب بلا رہا ہے؟ ارے وزیر اعظم کی بات تو چھوڑو، تمہارے یہاں کا ایم پی اور ایم ایل اے اگر یہ کہے کہ اگر کوئی روزانہ میرے آفس میں چلا آئے تو میرے قریب ہو جائے گا، میں اس کے نزدیک ہو جاؤں گا، اسے اپنا بناؤں گا، تو ہم اس کی چوکھٹ پر چلے جائیں گے۔ آج ہم ان کی قرب حاصل کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ برباد کر دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ہاتھ پھولوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں، مگر تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہے وضو کرو، جسم پاک ہو، دل پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور وہاں پر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہہ دو سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، میرا رب سب سے برتر ہے، میرے رب کی بلندیوں تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائے، اور جس کے رب قریب ہو جائے اس کے کیا کہنے ہیں، بات کہاں سے چلی اور کہاں تک جا رہی ہے، میں آیا ہی آپ سے یہ بات کرتا ہوں۔ اس وقت تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے اپنے گھر میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ محفل صرف قرآن کی محبت میں ہم نے قائم کی ہے۔ میں تو ننھی زبانوں کو سلام کرنے آیا ہوں جو قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ ہوئی ہے، میں تو ان پاکیزہ پیشانیوں کو چومنے آیا ہوں جن پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، میں تو ان دماغوں کو سلام کرنے آیا ہوں اور عقیدت پیش کرنے آیا ہوں جن دماغوں میں اس مسجد کے امام نے قرآن کی تلاوت کو رکھا ہے۔ ہاں یہ دنیا کی وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، زمانے کو فنا ہے لیکن اس قرآن کو بقا ہے۔ سمندر سوکھ جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، دریا اپنی جگہوں سے چل پڑیں گے، زمین پھٹ جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، انسان فنا، جنات فنا،
کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جس طرح میرا رب باقی رہے گا اسی طرح قرآن کے الفاظ بھی باقی رہے گا. اس لیے ہم اس دماغ کو کیوں نہ سلام عقیدت پیش کریں, کیوں نہ خراج تحسین پیش کریں ان ننھے ہاتھوں کو جنہوں نے بے گناہی کی عالم میں رب کا کلام پڑھا ہے. اس لیے ایسی دعوت پر جب کبھی مجھے بلایا جاتا ہے میں پہنچتا ہوں, اس لیے کہ یہی ہماری دنیا ہے. اے مسلمانوں, تمہیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور اس روئے زمین پر ابلیس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے سینہ چوڑا کر کے, جیسے یہاں کہیں برادری بھاگ ہوتا ہے, ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے ٹکراؤ ہوتا ہے, ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے جب لڑائی ہو جاتی ہے تو آدمی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے. میں تجھ سے کم نہیں ہوں, میں تجھ سے کم نہیں ہوں, تجھے دکھاؤں گا میں کتنی طاقت والا ہوں. یاد رکھو, انسان تمہارا دشمن نہیں, شیطان تمہارا دشمن ہے. اس کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم تیری بات نہیں مانتے. تو جو ہمیں پلانا چاہتا ہے وہ نہیں پیئیں گے, تو جو کھلانا چاہتا ہے وہ نہیں کھائیں گے, تو جو پہنانا چاہتا ہے وہ نہیں پہنیں گے, تو جہاں رہنے کو ہم سے کہتا ہے وہاں نہیں رہیں گے, تو جو بولنے کی بات کرتا ہے وہ نہیں بولیں گے. 1450 برس پہلے جس رب نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا ہے, اس قرآن نے جو حلال کیا ہے اسے استعمال کریں گے, جو حرام کیا ہے اس پر تھوکیں گے اور اس پر لعنت کریں گے. ایسا یا نہیں؟ کتنی بڑی ناقدری ہوگی کہ ایک مسلمان وہ کام کرے جو اسے اس کے رب نے منع کیا ہے. مگر مسجد میں بیٹھ کے اقرار کرنے والوں, آج اپنے محلوں کا جائزہ لو, اپنے گھروں کی جانچ پڑتال کرو. آج مسلم علاقوں میں جا کر جاؤ تو خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے, دہاڑے مارنے کو جی چاہتا ہے, چیخ نکلنے لگتی ہے, دل پھٹ جاتا ہے, قرار نہیں آتا. کہاں جائیں, کس سے کہیں, کس کو دل دکھائیں, کس کے سامنے دکھڑا سنائیں, زخمی جگر کس کو دکھائیں, خون دل کس کے سامنے پیش کریں. کوئی ہماری فریاد سننے والا ہی نہیں ہے. مسلم نوجوان اور وہ نشے کا عادی ہو گیا, اس کے ہاتھ میں شراب کے پیالے آ گئے, اس کے لبوں پر شراب کے جام آ گئے, اس کے پیٹ میں گندی اور ناپاک شراب پہنچ گئی, اس کا خون میلا اور قطرہ ہو گیا, اس کے گوشت کے ٹکڑے حرام سے پلنے لگے. آہ بیٹا ہمارا تھا, نوجوان ہمارا تھا, آس تھی ہماری, امید تھی ہماری, ماں کو امید تھی جمع ہو کر میرا بیٹا میری خدمت کرے گا, باپ کو امید تھی کہ کل میرے بڑھاپے کی سہارا بن جائے گا, بہنوں کو یہ آرزو تھی یہ میرا بھائی ہے, اس کی محنت کی کمائی سے میرا ڈولا اٹھ جائے گا, مجھے کچھ ملے گا. مگر شیطان نے اور شیطانی ماحول نے اس نوجوان کو نشے کا عادی. امام روتے ہیں, مؤذن تڑپتے ہیں, علماء بے قرار ہوتے ہیں. نوجوانوں تم کہاں پہنچ گئے؟ تمہاری تہذیب تو یہ تھی کہ تم نشے سے نفرت کرنے والے تھے, تم دنیا سے نشے کے کاروبار کو مٹانے آئے تھے, نشے کا خاتمہ کرنے آئے تھے, اللہ کی حرام کی ہوئی شراب پر کو تم تھوکنے آئے تھے. اس لعنت زدہ چیز کو تم اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے تھے, جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا ہو کہ شرابی پر لعنت, پینے والے پر بھی, پلانے والے پر بھی, اور اس شراب پر لعنت. وہ قوم جو اپنے جسم میں شراب ڈال کر چل رہی ہو, 24 گھنٹے اس کے جسم پر لعنت برس رہی ہو, تو رحمت خداوند کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اللہ چاہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین,
اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ کہ شرابی کسی کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو نشہ چاہیے، پیسے چاہیے، نشے کی حالت میں کما نہیں سکتا، بدن ٹوٹ رہا ہے، جسم گر رہا ہے، نشے میں پڑا ہوا ہے، نہیں ملے گا تو چوری کرے گا، نہیں ملے گا تو ڈاکہ مارے گا، نہیں کرے گا تو ماں کے زیورات چرا لے گا، نہیں ملے گا تو اپنی بہنوں کے پیسے اور اپنے گھر کے اسباب اور اشیاء ہی بیچ ڈالے گا، سائیکل اٹھا کر لے جائے گا، گھر کا سلنڈر ہی کسی کے چاپا جا کر کے بیچ دے گا، موبائل کسی کا ہاتھ سے چھین کر کے بھاگ جائے گا۔ اسے نشہ چاہیے جس کو اسے عادی بنا دیا گیا ہے۔ 1400 برس پہلے جو نبی زمین پر آیا، جسے خاتم النبیین قرار دیا گیا، وہ ہے تمہارا رہنما، وہ ہے تمہارا رہبر، وہ ہے تمہارا لیڈر، وہ ہے تمہارا قائد، جس نے کہا نوجوانوں اس شراب کے جام کو اگر تم نے دنیا میں توڑ دیا اور اپنے لبوں کو، ہونٹوں کو، گردن کو، حلق کو اس سے محروم رکھا تو کل قیامت میں مرنے کے بعد جنت کی ایسی شراب تمہیں پلائی جائے گی جس کو شراب طہور کہا جاتا ہے۔ آج میرے عزیزوں کس پہ ماتم کریں، کس کا مرثیہ پڑھے، غم کی مجلسیں سجائیں، کس کے لیے؟ ان نوجوانوں کے لیے جن کا یہ حال ہے۔ نشے نے ان نوجوانوں کو برباد کر ڈالا، نشے کے انجیکشنوں نے ان کے جسموں کو کھوکھلا کر دیا۔ ہائے یہ محمد رسول اللہ کے عاشق ہوتے، اس کے سچے وفادار ہوتے، یہ پانی کے قطروں سے اپنی پیاس بجھاتے، یہ زمزم سے محبت کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے، ماں کی خدمت میں کھڑے ہوتے، بہنوں کے بھائی ہوتے، باپ کے سامنے شفقت سے کھڑے ہوتے۔ کاش یہ خود کمانے والے ہوتے اور اپنی کمائی سے دوسروں کے گھروں کو بھی یہ روشن اور منور کرتے۔ ان کے دم سے غریبوں کے یہاں چولہے جلتے، ان کے ہاتھ بیواؤں کو دوپٹے پہنا رہے ہوتے، یہ غریبوں کے لیے دسترخوان سجا رہے ہوتے، یہ اپنوں کو بانٹتے، بیگانوں کو بانٹتے۔ یہودی کے دروازوں پر روتا ہوا آتا، مسکراتا ہوا جاتا، ایک غیر مسلمین کے سامنے بھکاری کی شکل میں آتا، یہ اسے بھیک دے کر کے خوش رہے ہوتے۔ ننگے بدن کوئی آتا تو کپڑے پہنا رہے ہوتے، جوتے اس کے پیر میں نہیں ہوتے تو کانٹوں سے بچانے کے لیے اسے جوتا عطا کر دیتے۔ مگر آج اس زمین کے کیڑوں کی طرح، نالی کے بدبودار کیڑوں کی طرح سڑک پر پھینک رہے ہیں، اور بہت اعلیٰ کے دعویٰ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں آئے تھے تم دنیا میں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نہیں دی تھی ہے ایمان؟ اسی کے یاد کرانے کی ضرورت ہے، تمہیں جگانے کی ضرورت ہے۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، دکھانا جلانا ہے مجھے ہر شم میں دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا۔ تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم موم بتی کی طرح، شمع کی طرح چل رہے ہوتے، خود تو تم چل رہے ہوتے مگر دوسروں کے لیے روشنی کا مینارہ ہوتے۔ آج ہماری صحبتوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، کاروبار میں ہم چھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، عیار ہیں، فریبی ہیں، مکار ہیں، کسی کا پیسہ لے لیا تو دینے کا نام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر کے محروم کر دیا۔ پیسے آ جائیں، مال آ جائے، وہ کسی کا حق دبا کر ہو، چوری کر کے ہو، ڈاکہ ڈال کر ہو، کسی کا خون بہا کر ہو، کسی کی زمین دبا کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، مکر و فریب کے ذریعے ہو، عیاری اور دغا بازی کے ذریعے ہو، یہ مسلمانوں تم نے اپنی پہچان بنا لی۔
اس پہچان کو کس دن مٹاؤ گے؟ تمہاری پہچان یہ تھی کہ سب تمہاری رگوں پہ میں سرایت کیا ہوا تھا، تمہاری بون بون سے سچائی کی آواز آتی تھی، صدق و امانت تمہارا شعار تھا، تمہارا نبی مکہ معظمہ میں نبوت سے پہلے بھی سچے ہونے کا خطاب حاصل کر چکا تھا اور امانت داروں میں اپنا نام لکھا چکا تھا۔ اگر محمد کے سچے وفادار ہو تو تمہیں امانت دار ہونا چاہیے، امانت میں 1 روپے کی بھی ہم خیانت نہ کرنے والے۔ ہائے افسوس، معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں ایک ہی رونا ہے، یہی حالات ہیں۔ یہ تباہی کسی اور کی نہیں، یہ حکومت کی پیدا کردہ نہیں، بادشاہوں کی ہم پر مسلط کی ہوئی نہیں، اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر ہم نے آج کے نوجوانوں اپنی آنکھ نہیں کھولی تو دنیا تو ہم سے روٹ چکی ہے، زمانہ ہم سے نظریں پھیر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں بھی ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے اور آخرت میں تو عذاب منہ پھاڑے ہوئے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آج وقت ہے توبہ، توبہ کرو، آنسوؤں سے اپنے رب کو منا لو۔ جو جہنم کی آگ ہم نے تحقار کی ہے اپنے گناہوں کی بدولت، اسے ٹھنڈا کر لو۔ وقت ہے، موت کے بعد کوئی موقع نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ سے محبت کا وہ اظہار کرو جو آج سے 1400 برس پہلے مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب کی قوم نے کیا، جب قرآن نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ شراب اور نشہ چھوڑنا ہوگا، ایک لمحے میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں نے اس دن بھی کہا، آج پھر آپ سے کہتا ہوں، ہمارے گھر تو پاک تھے، ہماری زبانیں پاک تھیں، ہمارے دل پاک تھے، مگر ہم نے ناپاکی اور گندگی کو خود کھانا شروع کر دیا۔ دوسروں کے بارے میں کرٹیسائز کرتے ہو کہ فلاں جانور کا پیشاب پی جاتا ہے، فلاں جانور کا گوبر کھا جاتا ہے، فلاں تو خون پی جاتا ہے۔ تم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ تم جس شراب کو پی رہے ہو وہ شراب کی گوبر کی طرح حرام ہے، وہ بھی بیل بچڑے کے پیشاب کی طرح حرام ہے۔ اگر وہ جانور کا پیشاب پی رہا ہے تو شراب کی شکل میں بھی تو حرام کھا رہا ہے اور ناپاک پی رہا ہے۔ اسلام نے سود کے لین اور دین کو منع کیا، اسلام سود کو مٹانے آیا، سودی لین دین کو ختم کرنے آیا۔ یہ وہ ظلم ہے جس کے جنجال میں کبھی کوئی غریب پھنستا ہے تو گھر کا زیور بک جاتا ہے، گھر کے جوتے چپل بک جاتے ہیں، مکان گروی رکھا ہو نیلام ہو جاتا ہے، گاڑیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ تم روئے زمین سے صرف خطہ ہند سے نہیں، پوری روئے زمین سے نظام سود کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں، مگر جب سود ہی کو تم اپنے لیے ماں کا دودھ سمجھنے لگو، گائے کے دودھ سے زیادہ شفایاب سمجھنے لگو، تو پھر کون اصلاح کرے گا؟ تم اصلاح کے لیے نکلے تھے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم ایک ایسا معاشرہ قائم کرتے ہو، سارے زمانے کو بتاتے ہاں ہم قرض دیتے ہیں مگر سود پر نہیں دیتے، ہم قرض دیتے ہیں مگر سود پر قرضہ نہیں لیتے۔ تمہارے پاس ایسے فنڈ ہونے چاہیے تھے، تمہارے پاس ایسے بینک ہونے چاہیے تھے، تمہارے پاس ایسے سسٹم اور ادارے ہونے چاہیے تھے کہ دنیا کی مظلوم قومیں، محکوم قومیں، غریب غربا تمہارے دروازوں پر آتے اور آ کر تم سے قرضہ لے کر جاتے اور تم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے دنیا کی ہم وہ واحد قوم ہے کہ اگر ہم 100 روپے قرضہ دیتے ہیں تو 101 نہیں لے سکتے، 100 ہی واپس دیتے ہیں، 1 لاکھ دے کر ہم 1,10,000 نہیں دیتے۔ پوری دنیا میں تمہاری دھوم ہوتی، اگر کیا دنیا کے سامنے کہو گے تم تو خود جو ہے سود خور اور سود کا شکار ہو چکا۔ یہ قرآن تمہیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے مسلمانوں،
تم نے مجھے اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تم مجھے پڑھتے ہو، تم میری تلاوت کرتے ہو، میں تمہیں آواز دیتا ہوں، تم میرے حکم پر عمل کرتے ہو، تم مجھے اللہ کی کتاب مانتے ہو، تم مجھے اللہ کی کتاب مانتے ہو، تو پھر تمہارا عمل میرے مطابق کیوں نہیں ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لو، مگر تم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ چار کتے آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں مگر تم آپس میں اکٹھے ہونے کو نہیں تیار نہیں۔ تمہارے اندر فرقے ہیں، گروہ ہیں، جماعت بندیاں ہیں، تمہارے درمیان ہزاروں قسم کے جھگڑے ہیں، لیکن تم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں نے تمہاری قومیتوں کو ختم کر کے تمہیں ایک قوم بنایا تھا اور لا الہ الا اللہ کے دھاگے میں تمہیں پرویا تھا، ایک لڑی میں تمہیں باندھا تھا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ بھائی ہے، جس نے محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا۔ یہ رشتہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے، یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہے، یہ رشتہ زمین کے ٹکڑوں سے بڑھ کر ہے، یہ رشتہ مال دولت اور اس کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ مگر تم نے میری اس پکار پر لبیک نہیں کہا، تم نے کہا کہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے، ہم ایک ہوں گے اپنے خاندان کی بنیاد پر، ہم ایک ہوں گے اپنے نسل کی بنیاد پر، ہم ایک ہوں گے اپنی زبانوں کی بنیاد پر۔ مالدار کا ساتھی ہے، غریب کا ہمدرد ہے، مزدوروں کا ساتھی ہے۔ نہیں، قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ مظلوم دنیا کے کسی کنارے کا ہو، اس مظلوم کی فریاد سننے کے لیے تمہیں اگر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے تو اس مظلوم کی آنکھ سے آنسو پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسلام سود کے مقابلے پر نظام زکوٰۃ لے کر آیا، مگر وہ ہمیں عزیز نہیں ہے۔ دوسری قومیں تو ہم کہتے ہیں ان کے مولیے کہ بھئی ان کے یہاں مال معبود ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کی پورا دن اور پورا رات میں پرستش کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، اپنے دل کی دنیا پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ، کیا مال ہمارے لیے بھی دینے کی حیثیت نہیں رکھتا؟ ہم بھی تو اس مال کے پجاری بن چکے ہیں، ہم بھی تو اس کے سامنے ڈنڈا کر رہے ہیں۔ مال آ جائے، حرام راستوں سے آئے، حلال راستوں سے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹا کر آئے۔ ایک باجا بجانے والا اس لیے باجا بجاتا ہے کہ اس کے لیے مال آ جائے، ایک اسمیک بیچنے والا اس لیے اسمیک بیچتا ہے کہ اس میں زیادہ مال آئے گا، ایک ہاتھوں میں خنجر لیے قتل کرنے والا قاتل اس لیے قتل کرتا ہے کہ اسے سپاری مل جائے اور مال اس کے یہاں پر آ جائے۔ ایک آدمی شراب کا بیوپار اس لیے کرتا ہے کہ مال آ جائے۔ وہ سودی پائلے بینک سے کس لیے نکال رہا ہے؟ تاکہ مال آ جائے۔ وہ سود پر ٹرک کیوں لے رہا ہے؟ وہ سود پر کاریں کیوں لے رہا ہے؟ وہ سود پر مکان کیوں لے رہا ہے؟ تیرا نبی تو پوری زندگی جھونپڑی میں رہ کر چلا گیا، اس کی دیواریں کچی تھی، اس کی چھت پکی نہیں تھی، پتھروں کی نہیں تھی، اس کی مسجد پھوس کی مسجد تھی۔ اس نے ایک سجدہ کیا اس کچی مسجد میں۔ تو حرام کی دولت سے چاہتا ہے کہ تیری مسجد میں سنگ مرمر لگ جائے، چاہے وہ اس میں کے پیسے کا ہو اور چاہے وہ کسی سٹے باز کا ہو اور چاہے کسی حرام کے کاروبار کرنے والا۔ سوچو، کیا کچی زمین پر ہونے والا سجدہ قبول نہیں ہوگا؟ قیصر و کسریٰ محلوں میں رہتے تھے، دو عالم کا تاجدار جس کی سلامی کے لیے فردوس سجائی گئی، جس کو معراج پر بلایا گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا خطاب دیا، وہ زمین پر سو جاتا ہے، ایک چادر لپیٹتا ہے اور دوسری چادر کو اوڑھ لیتا ہے۔ اس کے پیروں میں کبھی چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، چپل اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ ان کے جسموں پر پیمن لگے ہوئے ہیں، مگر جو ان سے ان کے رب نے کہا سود چھوڑ دو، انہوں نے سود کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
यमहक़ु अल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। सुनो मुसलमानों, कानों से अपने कांटे निकाल कर सुनो, जिनके ताले तोड़ कर सुनो, जिनको मेरी तरफ मुतवज्जिह करके सुनो। यमहक़ु अल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सदका कहते हैं अपना माल दूसरों पे खर्च करने को, और सूद कहते हैं दूसरे का खींचने को। ज़कात कहते हैं अपने माल में से भी 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालने को। अल्लाह ने कहा ये माल मैंने दिया है, तेरे बस की बात नहीं थी कि तू इस माल को कमा लेता। मैं तेरा हाथ तोड़ देता, तू कहां से कमाता? मैं तेरा घुटना तोड़ देता, तू माल कहां से कमाता? मैं तेरी अक्ल को छीन लेता, ये माल कहां से कमाता? मैंने मुआशरे में कुछ लोगों को गरीब रखा है। नहनु क़समना बैनहुम, नहनु क़समना बैनहुम, हमने तुम्हारे दरमियान दुनियावी जिंदगी में मईशत को तक़सीम कर दिया है। एक भाई ईमानदार है, दूसरा भाई गरीब है। एक भाई अच्छे मकान में रहता है, दूसरा भाई झोपड़पट्टी में रहता है। एक भाई अमीर तरीन है, दूसरा मजदूरी करता है। एक के यहाँ एयर कंडीशन चल रहा है, दूसरे के यहाँ पंखा भी नसीब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है नहनु क़समना बैनहुम, हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हारी मईशत को तक़सीम कर दिया है। तेरे भाई को चाहते तो हम उससे तुझसे ज्यादा मालदार कर देते, इससे गरीब इसलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह आज़मा सके कि क्या तू अपनी कमाई से भाई की मदद करता है या नहीं। तू अपनी ज़कात में से भी इसको देता है या नहीं। बीवी के फरमान पे अमल करता है या मेरे कुरान पे अमल करता है, मेरी हिदायत पे अमल करता है या बच्चों के मशवरे पे अमल करता है। इसलिए अल्लाह ने कुछ गरीब हम दुनिया में दे दिए और कहा ज़कात तुम अपने गरीबों को जा कर दो, ढूंढ कर दो, तलाश करके दो। ये माल तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अगर आज तूने ज़कात नहीं निकाली तो कल ये गंजा सांप बनकर क़यामत में तेरे जबड़ों से निपट जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च नहीं करते। फ़तुक़्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, ये उसे कल जहन्नम की आग में इस माल को तपाया जाएगा, उसे लाल सुर्ख कर दिया जाएगा, उससे तुम्हारी पेशानियों को डाला जाएगा, तुम्हारे पहलुओं को डाला जाएगा, तुम्हारी कमरों को डाला जाएगा। इसलिए कल जब तुमसे कोई भिखारी या कोई कमजोर सवाल करने आता था ज़कात का, तुम्हारी पेशानी पर बल पड़ जाता था, तुम रुख बदल लिया करते थे, पीठ फेंक कर चल दिया करते थे। आज ये कमर दाग दी जाएगी, आज पेशानी को चल दिया जाएगा, तुम्हारे पहलुओं को दाग दे करके बताया जाएगा ये माल है जो तू 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए नहीं निकालना चाहता था, आज ये 2,500 रुपए आग में जला करके तेरे लिए सराबों की तरह बन जाएंगे और इससे दावा। हाय वो मुसलमान जिसे उसके अल्लाह ने, जिसे उसके रब ने जो हुक्म दिया कि वो इस माल को खर्च करे। कहाँ खर्च करे? वातिल कुर्बा हक़्क़हू, वो अपने रिश्तेदारों पर खर्च करे। ज़मीन कुर्बा, करीब रिश्तेदारों पर खर्च करे। क्या कहा कुरान करीम ने? कौन है मुत्तक़ी, कौन है अपने दावों में सच्चे? वातल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील, ये माल की मोहब्बत के बावजूद उस माल को खर्च करते हैं किस पर? रिश्तेदारों पर, ये खर्च करते हैं मिस्कीनों पर, ये खर्च करते हैं यतीमों पर, ये खर्च करते हैं मिस्कीनों पर। ये है वो लोग, हम तो इसे इबादत ही नहीं समझते, समझते हैं इसे इबादत। बोलो, 5 वक्त नमाज तो हमारे यहाँ वाकई इबादत है, जुम्मे की नमाज की इबादत है। ये माल पर खर्च करना, ये ज़कात का निकालना, सिर्फ एक नमाज हमने अपने दांतों से थाम रखी है, ये इबादत है। बाकी सारे इस्लाम से हमने हाथ जोड़कर खड़े कर लिए हैं। इस्लाम
ہم تجھے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مال کے وہ پجاری ہیں جس طرح یہودی مال کا پجاری ہے، جس طرح کوئی دوسری قوم مال کی پجاری ہے، جس طرح کیپٹلزم اور امریکن قوم مال کی پجاری ہے، وہ بھی نت نئی ترکیبیں نکالتی ہیں مال کے حصول کی۔ ہمیں بھی مال چاہیے۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے مال کمانے سے میں منع نہیں کرتا، لیکن جب مال تمہارے پاس آ گیا، سونا آ گیا تو زکات نکالنی ہے، چاندی آ گئی تو زکات نکالنی ہے، پیسہ آ گیا تو زکات نکالنی ہے، روپیہ آ گیا تو زکات نکالنی ہے، اور زکات کے علاوہ بھی تمہیں خیرات کرنی ہے۔ اور آگے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم سودی لین دین کرو گے تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور زکات کو بڑھاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہو آپ کیا حال ہے دنیا کا، کیا حال ہے۔ تمہارے پڑوس میں ایک ملک ہے جو 1947 میں آج سے ایک دن پہلے بنا۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 14 اگست کو ایک ملک بنا جسے پاکستان کا نام دیا گیا، مگر اس نے اپنے یہاں اسلام کو ٹھوکریں ماری، اسلام کو ذبح کیا، اسلام کے گلے پر چھری چڑھائی، محض زبانوں پر لا الہ الا اللہ اور دل کی دنیا میں غیر اللہ کی محبت۔ وہ اپنے یہاں اسلامک سسٹم نہیں لا پایا، سود کو نہیں مٹا پایا، نظام زکات کو رائج نہیں کر پایا۔ وہ دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھکاری بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کنگال کر دیا، بے حال کر دیا، یہودیوں کی چوکھٹ پر گیا، IMF سے بھیک مانگنے کے لیے، ورلڈ بینک سے بھیک مانگنے کے لیے بھیک مانگتا رہا، ٹٹورا پھیلاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس سود کی وجہ سے آج اس کی کرنسی کا کیا حال ہے، آج اس کے یہاں مہنگائی کا کیا عالم ہے۔ یہ وجہ ہے اس کی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی، غداری کی اور دھوکہ کی۔ قوم ہو یا کوئی جماعت، کوئی اکیلا انسان ہو یا تنہا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ ان سود کے احکام کو جاری کرنے کے بعد اللہ نے قرآن کی آخری آیت بتائی۔ بتا دوں آخری آیت، پہلی تو آپ جانتے ہی ہو، پہلی تو جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے؟ آپ ہو گئے ہم نہیں جانتے، ہمیں قرآن بتائے، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یاد رہیں گی آج سے؟ یہ 5 پہلی آیتیں اتری اللہ نے قرآن کی شکل میں، پہلی وحی جو بھیجی ہے جبریل ان کو لے کر آئے۔ اگر اجازت دے تو ترجمہ کرو۔ اقرأ، پڑھیے، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی فرسٹ کی کتاب، مسلمانوں کی پہلی وانی آسمان سے جو آئی، آکاش وانی جو آئی، مدھر وانی جو آئی، پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین پر آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کیا تھا؟ اقرأ، پڑھیے۔ کوئی حکم اس سے پہلے نہیں آیا، سب سے پہلا حکم ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون پیدا کیا، جمے ہوئے۔ آج وہی مسلمان جس کے قرآن کا پہلا لفظ پڑھیے ہے، وہ قرآن پڑھنا نہیں چاہتا، نہیں چاہتا۔ اگر چاہتا تو ہم نے کہا ہر آدمی قرآن پڑھا ہوا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اقرأ وربک الاکرم، ایک آیت کے بعد دوبارہ پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس
جس نے ابھی پڑھا نہیں، جو امی ہے، امیین میں آیا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آج سے آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھیں۔ محمد رسول اللہ نے پڑھنا شروع کیا اور پہلی 5 آیتیں پڑھ کر وہ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن گئے۔ آج وہ حضرت خدیجہ کے شوہر بھی ہے لیکن رسول اکرم بھی ہے۔ آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر نمائندے بھی ہیں۔ یہ کس نے آپ کو اللہ کا رسول بنایا؟ قرآن کی 5 آیتوں نے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم دیا ہے قلم کے ذریعے۔ پہلی 5 آیتوں میں پڑھنے اور قلم کی بات ہو گئی، مگر آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے قلم نہیں چاہیے، حقہ چاہیے بیٹھا۔ حقے کی محفلیں گھنٹوں گھنٹوں چلتی ہیں، ایک چلم پھوکی، دوسری، تیسری پھوکی، چوتھی، آؤ بھائی چودھری صاحب حقہ تازی کرو۔ اس کے لیے وقت ہے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس اوقات نہیں، اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو طاقوں میں سجا کر رکھے اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ جزدان میں لپیٹ کر رکھے، اسے کھول کر نہ دیکھے اور بس یہ سوچتی رہے کہ ہمارا امام پڑھ تو رہا ہے، ہمارے بچے پڑھ تو رہے ہیں۔ آئے کاش اس کتاب کو صحابہ نے، کسی نے 40 سال کی عمر میں پڑھا، کسی نے 50 سال کی عمر میں پڑھا، کسی نے 55 سال کی عمر میں پڑھا، کسی نے 25 سال اور 30 سال کی عمر میں پڑھا۔ ہم کیوں نہیں اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ مگر آج میرے اور تیرے معاشرے میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ کیا نہیں ہے ایسا؟ کیا قدر و قیمت ہے حافظوں کی ہمارے یہاں؟ کیا قدر و قیمت ہے اماموں کی ہمارے یہاں؟ کیا قدر و قیمت ہے مولویوں کی ہمارے یہاں؟ کیا قدر و قیمت ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ہمارے یہاں؟ ہمارا سماج ان کو کتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، کیسی حقارت کی نظروں سے ان کو دیکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے کمزور، گھسی اور پٹی ہوئی قوم ہے۔ یہ ان کی توہین نہیں، یہ توہین ہے اس قرآن کی جو ان کے سینے میں ہے، یہ توہین ہے اس قرآن کی جو ان کے دماغ میں ہے، یہ حقارت ان کپڑوں کی جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ٹخنے سے اونچے پجامے پہنے ہوئے ہیں۔ جب تم نے ہی ان کی عزت نہ دی تو دنیا کی دوسری قومیں آگے بڑھ کر کے عزت کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا۔ ایک حافظ قرآن کا کیا مقام اور کیا مرتبہ بیان کیا۔ ہماری نظروں میں سرکاری ملازم کی حیثیت ہے، ہماری نظر میں حکومت کے نمائندوں کی ہی حیثیت ہے۔ ایک کوئی حکومت کا نمائندہ بن جائے بس پھر ہماری رات اس کے لیے ٹپکنے لگتی ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ لیتے کہ یہ علماء، یہ مسجد کے امام، یہ مسجدوں میں اذان پڑھنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جھاڑو دینے والے، یہ صفے بچھانے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو اپنی زمینوں اور پیشانیوں سے آباد کرنے والے، ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ اکبر کہہ کر اس فضا کے سکوت کو توڑنے والے اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو ہمیں بھوک میں کھلاتا ہے، پیاس میں پلاتا ہے، ننگے بدن ہو تو کپڑے دیتا ہے، جب ہو تو اس کے لیے دوا کا انتظام کرتا ہے، چوری بلٹی کو حکم دے کر ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہم اس قابل نہیں کہ مسجد میں چراغ جلا دیتے، ہم اس قابل نہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے تھے، ہم اس لائق نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے، یہ ہمارے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوکیدار ہے اور اس کے قرآن کے پہرے دار اور محافظ ہیں، انہیں وہ عزت دینا چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب کے اوراق۔ مگر چونکہ ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس گاڑیاں نہیں، ان کے پاس مہندرا جیپ نہیں، ان کے پاس
ٹویوٹا گاڑی نہیں، ان کے پاس فارچونر گاڑی نہیں، اس لیے عزت نہیں۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں پکار کر کہہ رہا ہوں، تمہارے دل پہ دستک دیتا ہوں اور تمہیں آواز دے کر یہ کہہ رہا ہوں، تم نے یہ وطیرہ اپنا کیوں بنایا کہ جو مولوی تمہارا عمدہ قسم کی گاڑی میں آئے تم اس کا عزت و احترام کرو، اور جو سائیکل پر چلا ہے اس کا احترام نہ کرو، جو رکشہ میں بیٹھ کر آ جائے تم اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھو، اور جو تمہارے پاس عمدہ قسم کی گاڑیوں میں آئے تم اس کا احترام کرنے لگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا احترام نہیں کر رہے، قرآن کو عزت نہیں دے رہے، اس کے سینے میں جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو احترام نہیں کر رہے، تم اس کی گاڑی کے ٹائر اور انجن کا احترام کر رہے۔ تمہارے سامنے کوئی عالم دین اگر پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی آ جائے تو تمہیں اس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ یہ حضرت بلال کا بھائی ہے، یہ صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ اگر کسی عالم کے گھر تم ٹپکتا ہوا دیکھو، دروازہ اس کا ٹوٹا ہوا دیکھو، اس کے دروازے پر کھڑے پھٹے ہوئے ٹاک کے پردے دیکھو، اس کے بچے کا دامن چاک دیکھو، اور اس کے گریبان میں ٹوٹے ہوئے بٹن دیکھو، تو اس سے محبت کرو کہ 1400 برس پہلے نمونہ صحابہ کا ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ مگر اے عوام، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اسے پسند کرتی ہے جو تیرے سامنے حکومت کے چند گارڈ لے کر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ یہ محبت دنیا کی ہے، ایسی محبتیں تو نہ جانے کس کی ہیں۔ اگر اس بنیاد پر تم احترام کرتے ہو، اس بنیاد پر عزت دیتے ہو، اس بنیاد پر دسترخوان سجاتے ہو، اس بنیاد پر تم اپنے دروازے کھولتے ہو، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں پھر ماں بھی کا استقبال کرنا ہے تو تمہیں مرید ہو جانا چاہیے گوتم اڈانی کا، اس لیے کہ مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تمہیں عزت دینی چاہیے انل امبانی کو، دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تمہیں عزت دینی چاہیے ٹاٹا کو، ٹرا کو، جن کے ہندوستان میں بہت بڑے بڑے تجارتی کارخانے چل رہے ہیں۔ تمہیں عزت دینی چاہیے انہیں جن کے پاس دولت ہے۔ تم اگر دولت کی بات کرتے ہو تو عزت کا مستحق وہ بھی ہے جو ٹاٹ پر بیٹھ کر بچوں کو لا الہ الا اللہ پڑھا رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ رہا ہے، پھٹے ہوئے کمبل کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اسے عزت دینی چاہیے۔ مگر اے قوم، تیرا مزاج بگڑ گیا ہے، تو نماز کے وقت تو امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے، مگر دل احترام سے خالی ہے، اسے باہر نکلتے ہی امام کی چغلی اور غیبت اور برائی چھوڑا۔ یہ امام کا احترام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہر چیز کا تمہیں احترام کرنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر دلوں میں تمہارے تقویٰ ہے تو تم اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کا احترام کرو گے۔ کعبے کا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تو محض چند پتھر ہیں، مگر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جڑ گیا ہے۔ مکے کا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تو ایک شہر ہے، مگر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام وابستہ ہے۔ تم قرآن سے کیوں محبت کرتے ہو؟ یہ بھی تو خلاقوں پر لکھے ہوئے نقوش ہیں، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تم مدینہ سے پیار و محبت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کے رسول آرام فرما ہے۔ تو اگر یہ محبت کی بنیاد ہے تو پھر ایک حافظ سے بھی تمہیں محبت ہونی چاہیے، ایک امام سے محبت ہونی چاہیے، ایک قاری سے محبت ہونی چاہیے، ایک نمازی سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر زمین کے ٹکڑے سے محبت کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تو ہر اس چیز سے محبت کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب قرآن کی آخری آیت بتا کے بعد پہلی تو بتا دی میں نے، پڑھیں گے اب قرآن، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی آیت پڑھیں، جتنی یاد ہے وہی پڑھیں۔ آخری آیت ہے سود کی آیتوں کے اترنے کے بعد جو آخری پیغام اللہ نے دیا ہے وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔
اس دن سے ڈرو. اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہوگا تو سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کر لے گا. تمہارے صحابہ گورنر ہوتے ہوئے سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کرتے ہیں. ان کی جانچ پڑتال کے لیے عمر بن خطاب نے بھیجا تو رات کے سوکھے ہوئے ٹکڑے وہ صبح کو کھا رہے تھے اور دوپہر کے ٹکڑے وہ شام کو کھا رہے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھولے. کسرا کے محل نے ان کا استقبال کیا. قیصر کے شاہی ایوان نے ان کے قدموں کو سلامی دی. یہ اللہ سے ڈرنے والا کہے گا نہیں میں پوری رات بھوک میں تڑپ کر گزار سکتا ہوں مگر سودی لین دین نہیں کروں گا. میں کسی کا 1 روپیہ نہیں دباؤں گا. قرض لیا ہے تو میں ادا کروں گا اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاصل. ثم توفى كل نفس ما كسبت. اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو ہر جان کو وہ دے گا جو اس نے کمایا ہے. اس دن ظلم نہیں کیا جائے. آج وقت ہے میرے عزیزوں نیکیاں کمانے کا. گناہ کر لیے میرے نوجوانوں آج توبہ کر لو. آج اللہ معاف. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللہ نے اعلان کرایا ہے میرے محبوب اعلان کر دیجئے. قرآن کی آیت بنا کر قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے خطا کر کے اللہ سے بغاوت کر کے اس کا حکم نہ مان کر کے کہ بولا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم. وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان. اگر گناہ ہوئے توبہ کر لیں. نیکیاں نہیں کی تو آج سے کرنے کا ارادہ کر لیں. ماشاءاللہ معصوم بچیاں یہاں موجود ہیں. ننھے نونہال معصوم زبانیں موجود ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے. ان گلشنوں کی آبیاری کرتے رہو. ان مکتبوں کو محبت کی نظروں سے دیکھتے رہو. یہ تمہارے وہ چمن ہیں جہاں اسلام کے پھول کھلتے ہیں اور قرآن کی خوشبو جہاں سے مہکتی ہے. ان کی آبیاری کرو. ان سے محبت کرنے والوں اپنی آخرت بنا لو. یہ پیغام میں نے تمہیں اس لیے دیا میرے نوجوانوں تاکہ تم اپنی آخرت بناؤ اور دنیا بناؤ. اور آج ایک اور بات جو اہم ترین ہے دنیاوی خطرے سے بچانے کے لیے مجھے عرض کرنا ضروری ہے وہ میں آپ سے کہوں. یہ جو ہمارے پاس موبائل جیسا فتنہ موجود ہے یہ ہمارا دوست بھی ہے بعض موقعوں پر دشمن. یہ دھاری تلوار ہے. اگر سامنے پڑے تو دشمن کو کاٹ دے اور اگر اس کی الٹی پڑ گئی تو ہماری ہی گردن کاٹ دے. یہ دھاری تلوار ہے. اس نے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے. بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ یہ ہے. آنکھوں سے حیا چھیننے کا آلہ یہ ہے. دل سے اللہ کی محبت مٹانے کا سبب یہ ہے. اس نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو ان کے باپوں سے جدا کر کے وہاں پہنچا دیا جہاں وہ خود بھی خون کے آنسو پوری زندگی روتی رہے گی اور بھائی الگ سر چھپا کر کے روتا رہے گا. باپ الگ تڑپتا رہے گا. اس کو اپنا دوست نہ سمجھو یہ ہمارا دشمن ہے. اس کی آڑ میں اس کے ذریعے نہ جانے کتنے دشمن تمہیں شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ابلیس کا یہ جال ہے. ابلیس کا یہ دام ہے. اس کا یہ پھندا ہے. اس نے بوڑھوں کو شکار کر لیا, بیٹیوں کو شکار کر لیا, ماں کو شکار کر لیا, طلبا کو شکار کر لیا, اسٹوڈنٹ کو شکار کر لیا اور یہاں تک کہ اس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو شکار کیا اور جیل کا ایندھن بنا دیا اور جیل کی سلاخوں میں سالہ سال کے لیے قید کر دیا. آپ کہو گے وہ کیسے؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایسے یہ یوٹیوب ہے, اس میں فیس بک بھی چل گیا, اس پر اور بھی نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں. دشمن بیٹھا ہے ہمارے نوجوانوں کو پھانسنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے. اسے اس سے محبت نہیں ہے. کتنے نوجوان ہیں جو جذباتیت میں آتے ہیں
اور اچانک کوئی دشمن ان کا دوست بن جاتا ہے. وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو ان سے بات کر رہا ہے یہ عورت ہے یا مرد ہے. وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو ان سے بات کر رہا ہے وہ اسی ملک میں بیٹھا ہے یا پڑوسی ملک میں بیٹھا ہے. وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے, ان کا ہمدرد ہے یا نہیں. اس نے ورغلایا, نوجوانوں کو اکسایا. 19, 20, 25 سال تک کے نوجوان جن پر عقل کم ہوتی ہے, جوش جذبات زیادہ ہوتے ہیں, وہ فیس بک کے ذریعے یا ہائیک کے ذریعے کسی نوجوان کے ٹچ میں آئے اور وہ کسی ایسی سرزمین پر بیٹھا ہے جو تمہیں شکار کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس کا حکومت کو پتہ نہیں چلتا, حکومت کی ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلتا, یہ کسی کے کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں, وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تم ایک بم تیار کر سکتے ہو اور اس بم سے اپنے دشمنوں کو اڑا سکتے ہو. وہ کیسے؟ کھلا ڈاؤن لوڈ کر لو, کھلا ویب سائٹ پر چلے جاؤ, وہاں تمہیں بم بنانے کا طریقہ آ جائے گا. یہ ہزاروں نوجوان کے کہنے سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے پائپ خرید کر لے آؤ, تھوڑا سا تار خرید کر لے آؤ, ماچس کی تیلیاں خرید کر کے لے آؤ, انہیں اکٹھا کر لو. ادھر ایجنسی ملک کی آپ کو دیکھ رہی ہے, اس کا کام ہے ملک کا تحفظ کرنا, اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, اس کا کام ہے ملک میں امن و امان قائم کرنا, اس کا کام ہے فتنہ اور فساد سے بچانا. لہٰذا جب اس نے یہ چیزیں اکٹھی کی, اچانک ایجنسی کے لوگ آئے اور پکڑا اور اٹھا کر کے دہشت گرد بن. ماں تڑپ رہی ہے, باپ رو رہا ہے, بھائی بے چین ہیں, وکیلوں کے پاس بھاگ رہے ہیں, وہ کپڑے نہیں کھال تک اتار لیتے ہیں. یہ اندر پہنچ گیا, ہم سوچ رہے بے قصور تھا, ماں کو پتا نہیں ہے کس کی ٹچ میں تھا. کوئی اس کی ٹچ میں ابو مالک خراسانی آ گیا, کسی نے اس سے حذیفہ بن کر کے دنیا کے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے اسے وہاں سے وہاں پہنچا دیا. اور 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, کم سے کم 5 سال, 7 سال, 10 سال, 12 سال, جتنی آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہم تو کہتے ہیں بے قصور ہے, لیکن قصور اس کا یہ کہ اس نے ویب سائٹوں پر جا کر ایسا کام انجام دے دیا جو ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا. اب وہ جیل میں پھنس گیا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے بچے کو پھانس رات کی تنہائیوں وہ کیا کر رہا ہے ہمیں کیا پتا, لحاظ میں بیٹھ کر کیوں ننگی تصویر دیکھ رہا ہے ہمیں کیا پتا. اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, جب میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں, میرا بچہ معمولی سا درد نہیں جھیل سکتا, معمولی سی بات برداشت نہیں کر سکتا, تو آپ سب میرے بچے ہو. میں عمر کی اس منزل پر ہوں جہاں میرے اپنے بچے جوان ہیں. یہ بچہ تنہا اگر جیل کی تنہائیوں میں جائے گا تو جیل بڑی سخت ہے. معمولی سی بیرک میں 150-200 لوگ ہیں, ایک ٹوائلٹ, ایک بیت الخلا ہے. یہاں بڑے بڑے کرمنل بھی ہیں, قاتل بھی ہیں, شرابی بھی ہیں, یاشی بھی ہیں, ڈاکو بھی ہے, قذاب بھی ہے. اس معصوم بچے پر کیا گزرتی ہے, کوئی تلوے دباتا ہے, کوئی سر پہ مالش کراتا ہے, کوئی ٹوائلٹ صاف کراتا ہے. ماں یہاں تڑپتی ہے. کتنی بہنیں جن کے آنچل کسی نے نہیں دیکھے تھے, انہیں جیل میں جا کر کے بھائی سے ملنا ہوتا ہے. کتنی مائیں جن کے دوپٹے کو آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا, وہ ان جگہوں پر پہنچ جاتی ہیں. اور سبب کیا بنا, ذریعہ کیا بنا, وہ محض ایک موبائل بنا اور اس پر بیٹھا ہوا دشمن ملک میں کوئی ایجنٹ. اس سے باز آ, رکو, پہچانو. میں ادھر جانے کے لیے آخری بات کرتا ہوں, کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے باپ سے مشورہ لے لو. تمہارے باپ سے زیادہ تمہارا ہمدرد کوئی نہیں ہے. تمہارا باپ تمہارے لیے راتوں کو جاگتا, دنوں کو محنت کرتا ہے, اس کا دل دھڑکتا ہے تمہارے لیے. اس لیے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے باپ سے مشورہ کرو, اس ماں سے مشورہ کرو جس نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں تمہیں رکھا اور 2 سال اس نے اپنا دودھ پلا کر اپنی باہوں میں جھولا کر تجھے بڑا کیا. اس ماں پر کیا گزرے گی؟ ماں کو بتاؤ میں کیا کر رہا ہوں. بڑے بھائی سے مشورہ لے, ان سے پڑھ کر کوئی تیرا ہمدرد نہیں ہو سکتا. اجنبیوں سے دوستی کیوں کر رہا ہے, کیوں غیروں کو دوست بنا کر اپنی زندگی تباہ کرتا. اے نوجوانوں,
اس طرح کی جذباتی دوستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تعمیری کام کرنے نکلو۔ پڑھنے کا زمانہ ہے پڑھو، کمانے کا زمانہ ہے کماؤ، خدمت کا زمانہ ہے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تمہارے ہاتھ اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ یہ ہاتھ تمہارے اپنے وجود کی بھی خدمت کریں، پڑوس کی بھی خدمت کریں، ماں باپ کی بھی خدمت کریں۔ یوں ہی خواہ مخواہ جیلوں میں جانے اور کرائے کرنے کے لیے تم نہیں بنے ہو۔ میں تو آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اقدام آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں تمہاری آزادی چھیننے کا سبب بن جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اس موبائل جیسے خطرناک ہتھیار کو آپ عقل کے ساتھ استعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس کے شر سے محفوظ رکھے، اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس پر جو فتنہ گر ہمارا شکار کر رہے ہیں، ان فتنہ گروں کی ٹیڑھی آنکھ سے، میری آنکھ سے، میری میرے بچوں اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔